سے دعا ہے کہ آج کا ہمارا سفر آسان فرمائے اور اپنی درباری عالی میں قبول اور منظور فرمائے۔ اب سب حضرات 10-12 منٹ توجہ کریں، اس سفر کا ترتیب سن لیں کہ کیسے ہم نے زیارت کرنی ہے۔ اس سفر میں ہماری سب سے پہلی زیارت آئے گی، وہ آئے گی بیر روحا۔ بیر عربی میں کنویں کو کہتے ہیں، روحا اس جگہ اس وادی کا نام ہے کہ جس کے اندر کنواں موجود ہے۔ اس کنویں کے بارے میں 2 روایات ہیں۔ اچھا اب حضرات الٹے ہاتھ کی طرف توجہ کریں، آپ کو ایک مسجد نظر آئے گا، 2 مینار والے مسجد ہے، کالے پتھر والی۔ یہ حرم کے قریب زیارت بتا رہا ہوں، آپ حضرات کے لمحے اضافہ کر رہا ہوں۔ الٹے ہاتھ کی طرف ایک مسجد نظر آ رہی ہے 2 مینار والی، اس کا نام ہے مسجد امریا اور مسجد ترکی کہتے ہیں۔ بالکل آپ کے الٹے ہاتھ کی طرف توجہ کریں حضرات، یہ حرم کے قریب ہے، پیچھے حرم ہے، سامنے نظر آ رہے اور یہ زیارات ہے۔ ترکی والے حضرات ادھر زیادہ آتا ہے۔ ابھی ہم بالکل برابر گزریں گے، 2 مینار والی مسجد ہے یہ دیکھیں اور کالے پتھر والی، اس کا نام ہے مسجد امریا اور مسجد ترکی کہتے ہیں۔ ابھی آپ حضرات سیدھے ہاتھ کی طرف توجہ کریں، دائیں ہاتھ کی طرف، آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف ایک چھوٹا سا مسجد نظر آئے گا سفید گنبد والا، اس کا نام ہے مسجد سقیہ۔ آپ کے بالکل سیدھے ہاتھ کی طرف توجہ کریں گے، یہ دیکھیں اب حضرات سیدھے ہاتھ کی طرف، ابھی ہم برابر گزر رہے ہیں، اس کا نام ہے مسجد سقیہ۔ یہ دیکھیں بالکل آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف چھوٹا سا گنبد ہے سفید۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ حضرات پھر اپنے ٹائم پہ کہ اس کے اطمینان سے زیارت کر سکے۔ اور آپ حضرات کے سیدھے ہاتھ کی طرف ترکی ریلوے اسٹیشن ہے، یہ دیکھیں جتنا ایریا نظر آ رہا ہے آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف، یہ ہے ترکی ریلوے اسٹیشن۔ سامنے ٹرین کھڑا ہے، بالکل سامنے ٹرین کھڑا ہے، یہ اس زمانے کا ٹرین ہے، یہ بالکل آپ کے سامنے۔ یہ ٹرین صرف ایک مرتبہ چلی تھی ترکی استنبول سے مدینہ پاک تک۔ اس زمانے میں جو ٹرین چلا کرتی تھی کوئلے پہ، تو اس کا شور بہت زیادہ تھا۔ اس دور کا جو سلطان تھا، سلطان عبدالحمید رحمت اللہ علیہ ثانی، اس نے اس کا شور سنا ٹرین کا، تو سلطان عبدالحمید رحمت اللہ علیہ ثانی نے فرمایا کہ آقا کے شہر میں اتنا زیادہ شور، یہ تو بہت بڑی بے ادبی ہے، پورا سسٹم اس وقت بند کر دیا۔ ٹرین آج تک موجود ہے۔ آج کے زمانے میں، آج کے دور میں آپ حضرات دیکھیں بیت اللہ شریف میں مسجد نبوی، لوگ کتنے زور زور سے باتیں کر رہے ہیں، کتنے زور زور سے ہنس رہے، ان لوگوں کا یہ نہیں پتہ کہ ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں۔ یہ ادب کا مقام ہے۔ حضرت عبدالحمید رحمت اللہ علیہ ثانی نے صرف شور کی وجہ سے ٹرین کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ آپ حضرات نے مسجد سقیہ دیکھا جس کا سفید چھوٹا سا گنبد تھا، اسی جگہ پہ ایک کنواں تھا بیر سقیہ کے نام سے، روڈ کی توسیع کی وجہ سے کنویں کو بند کر دیا اور اس کی نسبت سے ایک مسجد بنا دی، مسجد کا نام رکھا مسجد سقیہ۔ آپ حضرات نے مسجد ترکی دیکھی جس کے 2 مینار تھے کالے پتھر والی، یہ مسجد خلافت عثمانیہ کے دور کا بنا ہے، وہ مسجد ہے تقریباً 200 سے 250 سال پرانا مسجد۔ اجی سے یہ بات مختصر کرے اس کیونکہ سب حجور ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ ادھر آپ حضرات گھر والوں سے بالکل باتیں نہیں کر رہے، اس کو بولے نیٹ کام نہیں کر رہے، وہ لوگ پھر فرمائشیں کریں گے، یہ چیز لے کے آؤ، وہ چیز لے کے آؤ۔ ابھی آپ حضرات کا ہم زیارت دکھائیں گے حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کا گھر مبارک۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، جب کربلا سے واپس آئے تو اسی گھر میں رہائش اختیار کی تھی۔ اس مکان کو، اس گھر کو بیت حزن کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ بیت عربی میں گھر کو کہتے ہیں حزن غم کرنے کو۔ حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ، سیدھے ہاتھ کی طرف توجہ کریں، حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کربلا کے بعد پوری زندگی میں کبھی مسکرائی نہیں تھی۔ کسی نے وہ جب پوچھی، اس نے فرمایا کہ کربلا کا جو منظر ہے وہ میرے آنکھوں کے سامنے ہے، اس لیے مجھے مسکرانا نہیں آتا۔ بالکل آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف ادھر تک آپ حضرات پیدل آؤ گے، یہ حرم کے قریب قریب زیارت میں نے بتائی، آپ کے لمحے اضافہ کیا، حرم سے تقریباً 15-20 منٹ کا سفر ہے پیدل۔ گیٹ نمبر بتاتا ہوں، 310 گیٹ نمبر سے آپ نکلیں گے، مسجد غمامہ سب نے دیکھا ہوگا، مسجد غمامہ میں آپ پہنچ جاؤ، کسی سے پوچھو انڈر پاس کدھر ہے، زمین کے نیچے سے راستہ، جیسے آپ حضرات انڈر پاس پہ نکلیں گے تو بالکل سامنے مسجد ترکی نظر آئے گی، پھر مسجد ترکی سے یہ روڈ آتا ہے آپ کے الٹے ہاتھ کی طرف، یہ گاڑی آ رہی ہے، یہ پیٹرول پمپ کے پیچھے مکان ہے، بالکل یہ قریب زیارت ہے، آپ حضرات پیدل کس کے اطمینان سے زیارت کریں۔ اچھا تو ہم اس کے زیارت کریں گے جس کا نام ہے بیر روحا۔ اس کے بارے میں 2 روایات ہیں، ایک ہی کہ 70 انبیاء علیہ السلام نے
اس کو اسے پانی نوش فرمایا تھا. اور دوسرا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر کی طرف پیش قدم تھے تو سب سے پہلا قیام، سب سے پہلا پڑاؤ وادی روح میں کیا اور بیر روح کے سے پانی نوش فرمایا. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قرب قیامت، قیامت کے قریب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے تو وہ بھی اپنی لشکر کے ساتھ، اپنے قافلے کے ساتھ اس وادی میں قیام کریں گے اور اس کو سے پانی نوش فرمائیں گے. بہت ہی مبارک ہوا تھا، لیکن حکومت نے کنویں کو بند کر دیا کام کی وجہ سے. حکومت نے کنواں بند کیا کام کی وجہ سے. ادھر ایک بڑا مسجد تعمیر ہو رہی ہے تو اس کام کی وجہ سے حکومت نے کنویں کو بند کر دیا. اس کے بعد پھر ہم جائیں گے بیر شفا. اب شفا کے نام سے ایک مشہور کنواں ہے. وہ کنواں موجود ہے وادی طلحہ کے اندر. اس علاقے کا نام ہے الطلحہ جس کے اندر کنواں موجود ہے بیر شفا اب شفا کے نام سے. اب شفا کنویں کے بارے میں کوئی تاریخ یا روایت موجود نہیں ہے، لیکن مشہور یہ ہے کہ اس کنویں کا پانی کڑوا تھا. آقا علیہ السلام نے اپنا لابدان مبارک ڈالا، اس کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا. وہ کنواں کھلا ہے. ہم کنویں کے پاس جائیں گے، آپ حضرات پانی پئیں گے بھی، پانی بوتلوں میں بھریں گے بھی اور کنویں کی آپ حضرات زیارت بھی کریں گے. یہ دو زیارت ہم مکمل کریں گے. اس کے بعد ہمارا سفر ہوگا مقام بدر کی طرف. مقام بدر میں ہماری سب سے پہلی زیارت آئے گی، وہ آئے گی جبل الملائکہ. جبل پہاڑ کو کہتے ہیں، ملائکہ فرشتوں کو کہتے ہیں. فرشتوں کو اترنے والا پہاڑ. جنگ بدر کے دوران اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی مدد کے لیے جس پہاڑ پہ فرشتوں کو اتارے تھے اس کا نام ہے جبل الملائکہ. آپ حضرات نے الحمدللہ مکہ سے سفر کیے ہیں مدینہ پاک تک. راستے میں بہت پہاڑ دیکھے ہیں. ابھی ہم جا رہے مدینے سے بدر تک. آپ حضرات راستے میں پہاڑ دیکھیں گے، لیکن جب آپ حضرات جبل الملائکہ پہاڑ دیکھیں گے، اس پہاڑ کی زیارت کریں گے تو سب سے مختلف نرم خوبصورت پہاڑ ہے جس پہ اللہ رب العزت نے آسمان سے فرشتوں کو اتارے تھے. انشاءاللہ اس پہاڑ کی زیارت کریں گے. اس پہاڑ کے ساتھ قبرستان ہے، شہدائے بدر قبرستان. وہ قبرستان کی جس کے اندر 13 صحابہ را فرما ہے جو غزوہ بدر میں شہید ہوئے تھے. غزوہ بدر میں ٹوٹل 14 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے. 13 صحابہ کرام کی قبور بدر کے قبرستان میں ہے اور ایک صحابی زخمی تھا جس کا نام حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ تھا. یہ صحابی زخمی تھا، اپنے قافلے کے ساتھ واپس آ رہا تھا مدینہ منورہ. راستے میں ایک جگہ کا نام ہے وادی الصفرا کے نام سے. جب ادھر پہنچے تو آقا علیہ السلام سے فرمانے لگے، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حالت آپ کے سامنے ہے. اگر میں شہید ہو جاتا ہوں تو کیا میں بھی اس بدر شہداء میں شمار ہوں گا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا آپ کو ڈبل مرتبہ حاصل ہوگا، ایک غازی کا اور دوسرا شہید کا. وادی الصفرا میں حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ نے جامع شہادت نوش فرمائی اور اسی جگہ پہ دفن کیا. اس کے علاوہ جو باقی 13 صحابہ ہیں جو میدان میں شہید ہوئے تھے ان کا قبور بدر کے قبرستان میں ہے. انشاءاللہ ہم قبرستان میں جائیں گے، آپ حضرات سلام پیش کریں گے، اصالی ثواب کریں گے اور قبرستان کی زیارت کریں گے. اس کے بعد پھر ہم جائیں گے جنگ بدر میدان، جس میدان میں اسلام کا سب سے پہلا غزوہ ہوا. غزوہ بدر میدان کی ہم زیارت کریں گے اور اسی میدان میں ایک بڑا مسجد ہے. مسجد کا نام ہے مسجد العریش. عریش عربی میں خیمہ کہتے ہیں چپر کو. غزوہ بدر کے دوران صحابہ کرام نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خیمہ تیار کیا تھا حفاظت کے لیے، آرام کے لیے، اسی جگہ پہ مسجد ہے. مسجد کا نام ہے مسجد العریش. اس خیمے کے اندر آقا علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے پوری رات رو رو کر دعائیں مانگی، لمبے لمبے سجدے بھی فرمائے تھے. تو آپ سب حضرات خوش نصیب لوگ ہیں اس مقام پہ جا رہے جس مقام پہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ مبارک تھا. تو آپ حضرات مسجد میں نوافل بھی ادا کریں گے اور اللہ رب العزت سے اچھی نصیحت دعائیں بھی مانگیں گے. قبولیت کا مقام ہے. انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ تمام حضرات کو دعا کو قبول فرمائیں گے.
آج ہماری زیارت ہوگا. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ سفر میں ہمارے ساتھ اور اپنے سیٹ والوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ سفر کریں گے, اور آپ سب حضرات اپنے زبانوں کو درود پاک سے لبریز رکھیں. حدیث کا مفہوم ہے کہ جو انسان ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے, اللہ رب العزت اس انسان کو 10 گنا معاف فرماتے ہیں, 10 درجات بلند فرماتے ہیں, اور 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے. تو بہت ہی مبارک سفر ہے. آپ سب حضرات اپنے زبانوں کو درود پاک سے لبریز رکھیں. ہماری پہلی زیارت تقریباً 40-45 منٹ بعد آئے گی. جیسے جیسے ہم زیارت قریب ہو جائیں گے انشاءاللہ دوبارہ میں تفصیل کا پس منظر بتاؤں گا. ابھی آپ حضرات ایک مرتبہ شوق سے آیت الکرسی پڑھیں, کیونکہ ہم سفر میں ہیں, بس میں ہیں, اور اس کے بعد اپنے زبانوں کو درود پاک سے لبریز رکھیں. جزاکم اللہ خیر. ایک مرتبہ سب حضرات آیت الکرسی پڑھیں.